حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح اور صلح کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرنے کے بعد امت مسلمہ کے متفقہ طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کر دیے جا چکے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مسند پہ بیٹھنے کے بعد امت مسلمہ میں اور اسلامی سلطنت میں جو خانہ جنگی تھی وہ رک گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک مسند خلافت پر بیٹھے رہے اور اس دوران ملک میں امن و امان رہا اور جو ملکی سلطنت تھی اس کے حدود میں بھی وسعت ہوئی، نئی فتوحات بھی ہوئی اور بہت سے نئے محکمے بھی وجود میں آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو طعن کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، ان میں ایک اعتراض ان کے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی بھی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن 16 سال تک یزید کی ولی عہدی کی طرف نہیں گیا تھا۔ 16 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران رہے۔ اس دوران حاکم عراق نے کسی کام کے لیے قبیصہ بن جابر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس دوران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبیصہ بن جابر نے سوال کیا کہ آپ کے بعد نئے خلیفہ کون ہوں گے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ان کو جواب دیا اور جو تاریخ میں لکھا گیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ مسلم امت مسلمہ کے سامنے رکھا جائے گا، وہ اپنے فیصلے سے کسی نہ کسی کو خلیفہ متعین کریں گے، یا تو قریش کے شریف النفس آدمی سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کریں گے، یا حیا، پاک دامنی اور پرہیزگاری میں قریش کے نوجوان حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کریں گے، یا شریف پیشوا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کریں گے، یا شریعت کے پابند قاری قرآن مروان بن حکم کا انتخاب کریں گے، یا مرد فقیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان انتخاب کریں گے، یا ذہین اور ہوشیار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان انتخاب کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن شروع میں 16 سال تک ان کی طرف نہیں تھا اور اس وقت تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ لیکن ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی ہے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی انتقال ہوتا ہے اس کے بعد حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد وہ شیعان علی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے اور امت میں انتشار چاہ رہے تھے، وہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکام خطبہ میں قاتلین عثمان پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کی مراد قاتلین عثمان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شیعان ہے، تو گویا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ پہ لعن طعن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ایک گروہ جمع ہو گیا تھا اور ایک انتشار برپا ہونے کا خطرہ تھا، اور اس کی وجہ سے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال حکمرانی کرنے کے بعد اس طرف متوجہ ہوئے کہ جس طرح اقتدار کا انتقال آتا ہے اور ایک سے دوسری کی طرف اقتدار منتقل ہوتا ہے تو اس وقت خانہ جنگی ہوتی ہے اور خانہ جنگی میں مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مستقل اور مضبوط حکمرانی چاہتے تھے جو اندرونی طور پر بھی مضبوط ہو اور بیرونی خطرات سے بھی مضبوط ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سیاست بصیرت سے یہ سوچ اختیار کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو ایک لشکر موجود تھا اہل شام والے، وہ بنو امیہ تھے جو قریش کے خاندان سے تھے، اور قریش کا ایک بڑا خاندان کا حصہ بنو امیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دنیا سے گزر جاتے تو بنو امیہ کسی حالت میں بھی کسی اور شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور یہی صورتحال امت مسلمہ نے بعد میں دیکھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت، اور اتنے فقیہ اور عظیم صحابی رسول تھے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ صحابی ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ مرتبہ میں اعلیٰ ہیں۔ بنو امیہ نے تلواریں نکالی اور 9 سال کی شدید خانہ جنگی کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہیدی کر دیا۔ تو گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیاسی بصیرت سے یہ مستقبل میں دیکھ رہے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ ہوگی، اور اس کا بہترین طریقہ
طریقہ یہی ہے کہ اگر بنو امیہ سے ہی کسی کو خلیفہ منتخب کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو ان کی نظر گئی وہ یزید کی طرف گئی، کیونکہ یزید کو ٹیسٹ کے طور پر انہوں نے کئی مرتبہ کئی محاذ پہ بھیجے، جس طرح کہ قسطنطنیہ کا محاذ تھا جو پہلی مرتبہ امت مسلمہ روم کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جو سلطنت روما پہ حملہ کریں گے ان کے لیے مغفور لہم، کہ ان کی مغفرت کر دی جائے گی، یہ حدیث بھی مروی تھی۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ یزید کے متعلق امت مسلمہ کا یا اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے اور اس حدیث کا جواب ہم کیا دیتے ہیں۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ کے محاذ پر بھی یزید کو آزمایا، اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ امیر حج بنا کر ان کو مکہ مکرمہ میں بھیجا، اور وہاں پر بھی ان کی آزمائش کی گئی۔ یزید کا فسق و فجور ابھی تک اس طرح ظاہر نہیں ہوا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے استخارہ بھی کیا، اور آخری ایام میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اس وقت خطبے کے دوران بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے کہ اگر میں نے یزید کو اس وجہ سے حاکم یا اپنا ولی عہد بنایا ہے کہ اس میں اہلیت ہے، تو اس امر کو مکمل فرما، یعنی اس کو حاکم بنا دے، اور یا اللہ تعالیٰ اگر میں نے بیٹے کی محبت میں یزید کو ولی عہد بنایا ہے تو اس امر کو ہرگز پورا نہ فرمانا۔ یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے زیاد سے، والی عراق سے جب اس معاملے میں مشاورت طلب کی تو والی عراق زیاد بھی اس بات پہ راضی نہ تھے، کیونکہ زیاد نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا کہ یزید فسق و فجور میں مبتلا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ میں بڑے بڑے اکابرین صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یزید کی بیعت پر لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اہل مدینہ نے یزید کی خلافت کی بیعت لینے سے انکار کر دیا، خصوصاً اس میں اکابرین صحابہ کے بیٹے موجود تھے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بڑے اکابرین صحابہ موجود تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے زیاد کے ذریعے سے اہل مدینہ سے بیعت لینے کی کوشش کی تو ناکامی ہوئی، اس کے بعد جب مروان بن حکم مدینہ کے گورنر بنتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکامی ہوتی ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ان اکابرین صحابہ سے ملنے کے لیے مدینہ جاتے ہیں، لیکن اکابرین صحابہ کو جب علم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لینے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں تو وہ صحابہ کرام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں سب سے علیحدہ علیحدہ تنہا ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ ان میں سب سے شدید جو اختلاف کیا جاتا ہے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کرتے ہیں، اور وہ وہی حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں جب دو خلافت کے لیے بیعت دی جاتی ہے تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو حدیث ہے تو تم اے امیر معاویہ ایک ہی وقت میں جب کہ تم خلیفہ ہو تم دوسرے خلیفہ کے لیے بیعت کیوں لے رہے ہو؟ تو اس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب اس مجلس سے باہر اٹھتے ہیں تو عوام میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی اطاعت کی۔ اس اعلان کا، اس اطاعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے یزید کی بیعت کر لی تھی، بلکہ اس اطاعت سے مراد یہ تھی کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے یزید پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ ایک وقت میں دو خلیفہ کا ہونا یعنی انتظامی امور کے لحاظ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دستراست ہوتے ہیں وہ بھی اس فیصلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں دیتے، وہ بھی اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مدبر عراق احنف بن قیس بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ عوام میں مشہور کر دی ہے ایک روایت کہ اس یزید کی بیعت کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے رضامند کیا تھا، جبکہ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا جب یزید کی ولی عہدی کی بیس چلتی ہے تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے 16 سال کے اقتدار کے بعد چلتی ہے، جبکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو انتقال ہوا ہے وہ بعض روایت کے نزدیک 50 ہجری میں اور بعض کے نزدیک 51 ہجری میں جا کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوتا ہے، جبکہ یزید کی ولی عہدی کی جو بیس آتی ہے وہ 56 ہجری کے بعد سے آتی ہے۔ تو گویا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی یزید کی ولی
عہدی میں کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ایک ایسی دلدل میں پھنسا دیا ہے کہ قیامت تک وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو یہ روایت بھی ثابت نہیں، بلکہ یہ اکثر روایت جو ہے وہ معتزلی سے، اور اکثر روایت کے راوی جو ہیں وہ روافض یا معتزلی ہیں، ایسی روایت ثابت ہرگز بھی نہیں۔ البتہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کے خلافت کی بیعت لی، اس کے بارے میں امت مسلمہ کا یہی موقف ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی طور پر یہ فیصلہ کر رہے تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلطی کی ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی غلطی بھی تھی اور ایک سیاسی غلطی بھی تھی، لیکن اس کے بعد یزید جو فسق و فجور میں مبتلا ہوا اور یزید نے جو امت مسلمہ میں ایک فتنہ برپا کیا، اس کا جو ملبہ اور بوجھ ہے وہ ہرگز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اگر کوئی غیر صحابی قائدانہ صلاحیت میں اور حکمرانی اور سلطنت کے امور کو سمجھنے میں صحابی سے زیادہ بہتر ہو، اعلیٰ ہو، وہ حکمرانی کا زیادہ اہل ہے، جبکہ امت مسلمہ اور اکابرین امت نے جو موقف بیان کیا ہے وہ یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو ولی عہد مقرر کیا اور اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، ان کی یہ جو غلطی ہے یہ کوئی جہنم اور جنت کا فیصلہ نہیں، کوئی کفر و اسلام کا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ افضل اور غیر افضل کا فیصلہ تھا، کیونکہ قرآن اور سنت میں کہیں پر بھی کسی ایسے غیر صحابی کو یا اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنا یا خلیفہ مقرر کرنا، اس کے متعلق کوئی صراحتاً انکار نہیں، کوئی صراحتاً اس کے عدم جواز کی کوئی بھی ثبوت موجود نہیں۔ البتہ تمام صحابہ کی بھی یہی رائے تھی کہ اگرچہ کفر اور اسلام اور جنت جہنم کا فیصلہ تو نہیں، لیکن اس وقت اکابرین امت اور اکابرین صحابہ موجود ہے، اکابرین صحابہ کی موجودگی میں یزید جیسے فاسق اور فاجر کو ولی عہد مقرر کرنا یہ ایک ادنا کام ہے، یہ اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا ہے، افضل کے مقابلے میں غیر افضل ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر افضل کام کے مرتکب ہوئے۔ امت مسلمہ کا یہی موقف ہے کہ یزید ہرگز اہلیت نہیں رکھتا تھا اس وقت خلافت کی جس وقت کے اکابرین صحابہ موجود تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مشہور جو دو اعتراض، ایک حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بعد یزید کی ولی عہدی کے متعلق ہم نے دو ویڈیو ریکارڈ کر دی ہیں۔ اب یزید اس کی اہلیت رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، اور جس طرح قسطنطنیہ کی محاذ پر یزید کو بھیجا گیا اور قسطنطنیہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا جو ان محاذ پہ جائیں گے ان کی مغفرت کر دی جائے گی، اکثر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ یزید کے حق میں جب آتے ہیں تو اس کو ایک اعلیٰ پائے کا حکمران ثابت کرتے ہیں اور ان کی اہلیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تان کرتے ہیں اور یزید پر بھی لان تان کرتے ہیں۔ ان دونوں کے متعلق کہ لان تان جائز ہے ناجائز ہے، یزید اہلیت رکھتا تھا نہیں رکھتا تھا، ان کے متعلق ہم الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے اور اس میں مکمل تفصیل بیان کریں گے۔